حقیقی طاقت کیا ہے؟ قدیم دانا سادی ایک حکایت سناتے ہیں جس میں اس سوال کا جواب ملتا ہے۔ کسی زمانے میں داریوش نامی ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، جلیل القدر اور غرور سے بھرا ہوا، جو وسیع سلطنت فارس پر حکمران تھا۔ اس کے دارالحکومت تخت جمشید میں سونے اور سنگ مرمر کی چمک دیدنی تھی، جو اس کی طاقت اور دولت کا ثبوت تھا۔ لیکن اس کی رعایا پر اتنے بھاری ٹیکس عائد تھے کہ ان کی فریادیں آسمان تک جا پہنچی۔ ایک حکمت اور کشف سے بہرہ مند درویش کو آسمانی پیغام ملا کہ بادشاہ داریوش کی حرص و ہوس اور حقیقی طاقت کے ادراک سے اس کی محرومی کا حال بادشاہ کے سامنے واضح کرے۔ یہ درویش تخت جمشید کے شاندار دربار میں آیا، جہاں کی تمام شان و شوکت عوام کی شب و روز کی محنت کا نتیجہ تھی۔ درویش نے بادشاہ کی ظاہری طاقت، اس کی فوج اور بھری ہوئی تجوریوں کی تعریف کی، لیکن پھر اس نے ایک مختلف قسم کی طاقت کا ذکر کیا، ایسی طاقت جو انسان کے بعد بھی زندہ رہتی ہے، وہ طاقت جو لوگوں کے دلوں میں کندہ ہوتی ہے۔ حقیقی طاقت، درویش نے بیان کیا، یہ نہیں کہ تم زندگی میں کیا کچھ سمیٹ لے جاتے ہو، بلکہ یہ ہے کہ تمہارے بعد زمانہ تمہیں کس آنکھ سے دیکھے گا۔ یہ وہ سرگوشیاں ہیں جو صدیوں بعد بھی تمہارا نام ادا کرتی رہیں گی۔ یہ آگ کے گرد بیٹھ کر سنائی جانے والی وہ کہانیاں ہیں، وہ نغمے ہیں جو تمہاری یاد میں گائے جائیں گے۔ یہی وہ امرت ہے جو کسی فانی کو بقا کے قریب لا سکتا ہے۔ بادشاہ داریوش نے درویش کی باتوں کو دلچسپی سے تو سنا، لیکن اسے شک تھا۔ اس نے کہا، اے درویش، تمہاری باتوں سے دانائی نظر آتی ہے، مگر کیا تم مجھے اس حقیقی طاقت کا کوئی واضح ثبوت دے سکتے ہو؟ کیا اس کے وجود کو صرف الفاظ سے بڑھ کر ثابت کر سکتے ہو؟ درویش نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یقیناً بادشاہ سلامت، لیکن یہ تمہیں ان سنہرے دیواروں کے درمیان نہیں ملے گا۔ اصل طاقت کی بازگشت تمہارے رعایا کے دلوں میں گونجتی ہے، ان کہانیوں میں جو لوگ تمہاری عدم موجودگی میں سناتے ہیں۔ بادشاہ تجسس اور ہلکی سی تشویش کے ساتھ راضی ہو گیا۔ دونوں نے عام رعایا کا بھیس بدلا اور تخت جمشید کے اندرون شہر روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ عوام میں گھل مل گئے، داریوش بڑے غور سے اپنے نام کی جستجو کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے عظیم الشان کاموں کی تعریف کریں، مگر اسے کیا ملا؟ لوگوں کی زبانوں پر گزرے زمانے کے ان انصاف پسند اور دانش مند بادشاہوں کا تذکرہ تھا، جن کے نام آج بھی احترام کے ساتھ لیے جاتے تھے، لیکن اپنے بارے میں یا تو اسے کوئی آواز نہ ملی یا بھاری ٹیکسوں کے سبب لوگ چپکے چپکے اس کے خلاف بد دعائیں کرتے دکھائی دیے۔ ایک شام جب وہ الاؤ کے گرد بیٹھے کچھ لوگوں کی باتیں سن رہے تھے تو ایک ضعیف قصہ گو نے ایک قدیم رحم دل بادشاہ کی داستان سنا کر سب کو مسحور کر دیا۔ داریوش دل تھامے منتظر تھا کہ شاید اگلا تذکرہ اس کا ہو، مگر قصہ ختم ہوا تو بوڑھے نے حسرت سے کہا، ہائے کاش ہمیں آج ایسا ہی حکمران نصیب ہوتا۔ داریوش کا دل ڈوب سا گیا۔ اسے ایک تلخ حقیقت نے جکڑ لیا کہ اگر وہ آج مر جائے تو اس کے بارے میں کوئی کہانی، کوئی قابل قدر وراثت باقی نہیں رہنے والی۔ درویش کے الفاظ اس کے لیے بجلی کی طرح تھے۔ واپسی پر بادشاہ خاموش تھا، اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ درویش کی باتوں اور عوام کی خاموشی نے اس کی انا کو چکنا چور کر دیا تھا۔ اس نے اپنی جھلکتی شبیہ مرمری دیواروں میں دیکھی تو اسے اپنا آپ ایک عارضی سائے سے زیادہ کچھ نہ لگا۔ اس دن کے بعد داریوش بدل گیا۔ اس نے رعایا پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کیا، انصاف اور دانائی کی تلاش میں کوشاں رہا اور رحم دلی سے حکومت کرنے لگا۔ جو وہی داریوش جو کبھی لالچ کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اب ایک منصف اور دانا بادشاہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ زمانے کی ہوا نے اس کا نام اچھائی اور رحم دلی کے ترانوں میں آگے پہنچایا، جسے سن کر آنے والی نسلیں اسے ایک روشن مثال کے طور پر یاد کرنے لگی، اور یہ سب ایک درویش کی سچی نصیحت اور ایک بادشاہ کی سننے کی جرت سے ممکن ہوا۔